نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ قرآن کا مطلوب انسان میں جو منتخب مقامات ہیں ہم ان کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج جس مقام کا ہم انشاءاللہ العزیز مطالعہ کریں گے وہ سورہ آل عمران کا ایک حصہ ہے اور آیتوں کا نمبر 130 سے 136 ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے سورہ آل عمران ہی سے کچھ آیات کا مطالعہ کیا تھا، اور یہ آیات سورہ آل عمران کی ابتدا میں اس کی تمہید میں واقع ہوئی تھی، اور میں نے یہ بات وہاں پر بیان کی تھی کہ اس سورت کے آغاز میں یہودی اللہ تعالیٰ نے اپنے خطاب کا موضوع یہودیوں کو بنایا اور ان کو یہ بتایا کہ تم نے جنگ بدر کو، اس کے نتیجے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رونما ہوتے ہوئے دیکھا ہے اور تم پھر بھی مان کر نہیں دے رہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ ان کے مال و اولاد ہیں جو ان کے اس کفر کا سبب تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ توجہ دلائی تھی کہ تمہارے لیے یہ بڑے خوشنما بنا دیے گئے ہیں، اور ان کے پیچھے لگ کر تم ان مال و اولاد کے پیچھے اور اس سونے چاندی کے پیچھے اور دنیا کی دیگر نعمتوں کے پیچھے لگ کر تم انکار کر رہے ہو، تو جان رکھو کہ جو کچھ آخرت میں ہے وہ بہت بہتر ہے۔ اور پھر کچھ اہل ایمان کی صفات کا بیان تھا جو دراصل صحابہ اکرام کی صفات۔ اس کے بعد سورہ آل عمران میں سلسلہ کلام آگے بڑھتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نصارہ کو موضوع بنا کر ان کے اوپر تمام حجت کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی پوری داستان حیات اور ان کی زندگی اور ان کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر یہ بتاتے ہیں کہ ان کی دعوت تو توحید کی دعوت تھی۔ یہ جو تثلیث کا عقیدہ ہے، ان کی جو تمہارے یہاں تصور ہے کہ وہ معاذ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، یہ تمہاری گمراہی ہے جن کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں۔ اور پھر دوبارہ سلسلہ کلام یہود کی طرف مڑا۔ ایک دفعہ نصارہ اور یہود دونوں مخاطب تھے، اور دونوں کی پھر گمراہیوں پر اللہ تعالیٰ نے توجہ دلا کر آخر میں مسلمانوں کی یعنی صحابہ اکرام کی ہدایت کی امامت کے منصب پر ان کے فائز ہونے کو بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد یعنی اس منصب پر جب مسلمانوں کو فائز کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ یہ بڑا منصب ہے، اس کی ذمہ داریاں ہیں، چنانچہ اس پس منظر میں مسلمانوں کا تزکیے کا عمل شروع کیا۔ اور جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ توجہ دلائی تھی کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران جوڑا ہے، تو وہاں پر جب اللہ تعالیٰ نے تزکیے کے اوپر توجہ دلائی تھی تو شریعت کے احکام دے کر مسلمانوں کو شریعت کے احکام دے کر پاکیزہ بنانے کا عمل کیا گیا تھا، اور سورہ آل عمران میں ان کی تطہیر کی گئی ہے جو کہ خود تزکیے ہی کا ایک عمل ہے۔ یعنی جس طریقے سے تزکیہ کا مطلب بڑھانا ہوتا ہے، پاکی کو بڑھانا ہوتا ہے، اسی طرح تطہیر کا مطلب یہ ہے کہ جو ناپاکی لگی ہوئی ہے، جو نجاست لگی ہوئی ہے، اس کو دور کیا جائے۔ تو اس دور میں چونکہ جنگ احد کا واقعہ ہوا جس میں مسلمانوں کو فتح ہونے کے بعد ایک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ توجہ دلائی کہ وہ کیا اخلاقی کمزوریاں تھیں جو مسلمانوں کے اندر موجود تھیں، اور ان کی بنا پر مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ اور اس میں ایک بڑی اہم چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے، جس کا نتیجہ پھر سب کو بھگتنا پڑا۔ پھر یہ کہ مال کی محبت سامنے آ گئی تھی، اور یہ بھی اس کا ایک سبب بنا تھا اس شکست کا کہ لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان تو جیت چکے ہیں اور مال غنیمت سامنے ہے، تو اس کی بنا پر یہ چونکہ مسئلہ پیدا ہوا تھا، تو اب اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کلام ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اس پورے پس منظر میں اب یہ آیات آئی ہیں جن کا اب ہم یہاں مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفۃ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، دیکھو یہ جو بڑھتا چڑھتا سود ہے یہ کھانا چھوڑ، اسے مت کھاؤ، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح حاصل کرو۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور ڈرو اس آگ سے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ آیات جیسے کہ ترجمے سے ظاہر ہے، جس چیز کی شناخت کو ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں اور جس کی ممانعت کو ہمارے سامنے رکھ رہی ہیں وہ سود خوری، سود کھانا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، یعنی جو دگنا اور چوگنا ہوتا ہوا سود ہے، یہ جو بڑھتا چڑھتا سود ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ جسے ہم کہتے ہیں عام طور پر، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اسے مت کھاؤ۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ سمپل انٹرسٹ لینا یعنی وہ جائز ہے، یہ کسی چیز کی شناخت کا بیان ہوتا ہے۔ تو سود اصل میں بظاہر تو ایک شریعت کا حکم ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلامی شریعت کا ایک بڑا اہم حکم ہے کہ سود نہ کھایا جائے، اور سورہ بقرہ میں اس کی بڑی تفصیل کی گئی ہے۔ لیکن یہ سورہ بقرہ میں بھی یہ ہوتا ہے، یہ ہوا تھا، اور یہاں پر بھی یہ ہو رہا ہے کہ یہ ہمیشہ انفاق کے ساتھ آئے گا۔ ابھی آپ دیکھیں گے اصل میں تو یہ انفاق کے ساتھ آ رہا ہے۔ سود اصل میں کس ذہن کی عکاسی ہے، کس نفسیات کی عکاسی ہے؟ ایک دنیا پرستانہ سوچ کی عکاسی۔ مال کے متعلق میں پہلے بھی آپ کو توجہ دلا چکا ہوں کہ مال اصل میں دنیا کے قائم مقام ہے۔ مال کوئی کھاتا نہیں ہے، مال کوئی گھروں میں سجاتا نہیں ہے، مال اصل میں کیا ہوتا ہے؟ اس سے دنیا خریدی جاتی ہے۔ تو سود اصل میں پیسے سے پیسہ بنانے کا عمل ہے، پیسے سے پیسہ بنانے کا عمل ہے۔ اور زمانہ قدیم میں گرچہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی یہ حرام تھا، لیکن عام طور پہ انسانیت نے اس کو ایک معروف تجارتی طریقے کے طور پر قبول کر لیا تھا۔ یہ سب سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک ہے، جس طرح آج بھی یہ کانسیپٹ ہے کہ بھئی جس طریقے سے ایک شخص کی محنت ہوتی ہے اور وہ محنت کا ویسے اجر کا حقدار ہوتا ہے، اس کا بدلہ اسے ملنا چاہیے، تو اسی طریقے سے جو کیپٹل ہے، یہ جو سرمایہ ہے، اس کا بھی ریوارڈ ہونا چاہیے، اور اس کا ریوارڈ انٹرسٹ ہے۔ تو یہ آج کانسیپٹ ہے، پہلے بھی یہ کانسیپٹ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر ممنوع اور حرام قرار دیا اور اس کی ممانعت کی، اور اس کا سبب اصل میں یہی ہے، یہ اخلاقی پہلو سے دنیا پرستانہ سوچ کا عکاس ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ میں، ظاہر اس وقت ہم یہاں وہ نہیں پڑھ رہے، تو میں صرف اشارہ کر رہا ہوں کہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے ظلم ہے۔ یعنی ظلم کس طریقے سے کہ ایک شخص کو سود ہوتا کیا ہے؟ قرض پر متعین رقم کسی کو ہم نے دی، اور اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو زیادہ کر کے ہمیں دو۔ یعنی میں نے آپ کو اگر 1,00,000 روپیہ دیا ہے تو میں کہتا ہوں تم مجھے 1 سال بعد 1,10,000 روپے دو۔ یہ پیسہ تو کنزیوم ہو جائے گا، وہ ظاہر ہے کہ بندہ استعمال کر لے گا، تو پہلے تو وہ 1,00,000 روپے جمع کرے، پھر اس کے اوپر اضافی رقم بھی دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ظلم ہے، اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ میں اس کو بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اصل اس کے پیچھے جو سوچ ہے، جو مسئلہ ہے، وہ حوی سے زر ہے۔ اور میں یہاں توجہ دلا رہا ہوں کہ دیکھیے، وہ اگر سود کھائے بغیر بخل کی شکل میں ہو رہا ہے، وہ اگر سود کھائے بغیر بے لگام منافع خوری کی شکل میں ہو رہا ہے، وہ دھوکہ اور غبن کے طریقے سے ہو رہا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے ہو رہا ہے، اگر سوچ یہ ہے اور ذہنیت یہ ہے کہ پیسہ پیسہ اور پیسہ ہی آتا چلا جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ ہے۔ تو سود کی شناخت کا یہ پہلو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سود کھانے کی برائی کو سمجھتے بھی ہیں، وہ بعض دیگر معاملات میں ملوث ہوتے ہیں، اور خاص طور پر بے لگام منافع خوری۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سود سے کوئی کم برائی نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ ایک شخص نے سرمایہ لگایا ہے، اور چونکہ اس کی منافلی ہے یا کسی اور وجہ سے، تو وہ اس کے اوپر اتنا پروفٹ لیتا ہے اور بہت مزے کے ساتھ کہتا ہے کہ جی میں تو حلال تجارت کر رہا ہوں، اصل میں اس کی بھی سوچ یہی ہے کہ یہ بھی قابل مذمت ہے، یہ ظلم ہے۔ اور پھر اصل اس کے نتیجے میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ سوچ جب ایک دفعہ پیدا ہو جائے، جب آدمی یہ کہے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے اور کمانا ہے، تو پیسے کو مجھے بچانا ہے، اس لیے کہ پیسہ جب بڑھتا ہے، سب سے پہلے طریقہ تو یہ کہ جو موجود ہے وہ خرچ نہ ہو، انسان میں پھر بخل کی نفسیات پیدا ہوتی ہے۔ یہ نفسیات انسان کو پھر خرچ نہیں کرنے دیتی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے نہیں دیتی، اور اللہ کی راہ میں اگر انسان خرچ نہیں کرے گا تو پھر انسان آخرت کی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا، اور آگے آ رہا ہے۔ اب دیکھیے گا کس طرح کے اسالیب ہیں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیے ہیں کہ انسان کے اندر اگر دل و دماغ اس کا مردہ نہیں ہوا، دل میں اگر زندگی کی کوئی حرارت ہے تو انسان تڑپ اٹھتا ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ اسے اٹھا رہے ہیں۔ پھر اس آیت میں جو دوسری توجہ طلب چیز ہے وہ تقوی ہے۔ دیکھیے تقوی کو اللہ تعالیٰ نے 2 پہلوؤں سے یہاں پہ بیان کیا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور کہا گیا کہ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیابی حاصل کرو، اور پھر کہا گیا واتقوا النار، ڈرو اس آگ سے، التی اعدت للکافرین، جو کہ کافروں کے لیے تیار کی گئی۔ تو جو میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ تقوی اس دنیا میں اصل میں انسین کو دیکھ لینے کا نام ہے۔ یعنی متقی تو ہم میں سے ہر شخص ہوتا ہے اس نقصان کے بارے میں جو اس دنیا میں ہے،
گھر میں آگ لگ جائے ہر شخص اپنے آپ بچاؤ کرنے کو سب سے پہلی ترجیح بنائے گا، لیکن جو آخرت کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اگر اس سے ہم بچنے والے تو پھر یہ وہ تقوی ہے جو اللہ کو پسند ہے، اور یہی وہ تقوی ہے جو اختیار کر لیا جائے تو اس کے نتیجے میں انسان کو جنت کی فلاح ملے۔ تو تقوی کے متعلق یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ تقوی اصل میں آج کی دنیا کا اخلاقی تقوی کل کی دنیا کا اصل میں مادی تقوی بنے گا، یعنی اخلاقی رویہ وہاں کے مادی ضرر سے بچا لے گا۔ اس طریقے سے آج اگر ہم اس دنیا میں متقی ہو جائیں اور دنیا کے مسائل کے بارے میں متقی ہو جائیں تو دنیا کے ضرر سے بچ جاتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر ہم اخلاقی معاملات میں متقی ہو جائیں تو پھر آخرت کا جو مادی ضرر ہے اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائیں گے، اور ضرر وہ کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، وہ آگ ہے، جہنم کا عذاب۔ تیسری چیز جو ان آیات میں بیان کی گئی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ دیکھیے یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت یہ دراصل تمام دینی احکام کا جو ہے جامع ہے، اور خاص طور پر یہاں پر جب اس طرح کی اللہ تعالیٰ بات بیان کرتے ہیں تو مراد پورا دین ہوتا ہے، پورا دین ہوتا ہے، لیکن یہاں سیاق کلام سے بات ظاہر ہے کہ شریعت کا یہ حکم ہے سود، بیک وقت شریعت کا حکم بھی ہے اور ایک اخلاقی مسئلہ بھی ہے۔ اصل میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کو مانو اور اس سے باز آ جاؤ، لیکن یہ تمام اوامر و نواہی کا جامع ہے۔ اور ان آیات میں نے اس کو خاص طور پر لینے کا سبب بھی یہ تھا کہ ہم جن قرآن مجید کے منتخب مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں ان میں شریعت کے احکام عام طور پر بیان نہیں ہو، وہ زیادہ تر اخلاقی احکام، ان کا تعلق اللہ کے حقوق سے ہے، ان کا تعلق بندوں کے حقوق سے ہے۔ جو شریعت کا قانون ہے وہ اس میں بہت کم بلکہ کہیں پہ بھی زیر بحث نہیں آئے، لیکن یہ جو اس طرح کی چیزیں بیان ہو رہی ہیں وقت وقت سے آئیں گی، جیسے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول کا یہاں پر حکم بیان ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کبھی کوئی حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے آئے گا تو پھر اس کی اطاعت کرنا، اس کو ماننا ہمارے لیے لازم ہے، چاہے وہ شریعت کا کوئی قانون ہو، چاہے ایمان کا کوئی مطالبہ ہو، چاہے وہ اخلاقی مطالبہ ہو، گویا کہ پورا دین پھر اس میں شامل ہوتا ہے۔ لیکن، اور یہ لیکن بہت بڑا لیکن ہے، اس حکم کا دینی حکم ہونا ضروری ہے۔ اس چیز کو خود اللہ تعالیٰ نے بھی واضح کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی توجہ دلائی ہے کہ اصلاً انبیاء علیہ السلام جب آتے ہیں تو وہ دینی معاملات میں رہنمائی کرتے ہیں، ان معاملات میں کہ جن پر ہماری آخرت منحصر ہے، جہاں پر معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پسند و ناپسند کا تعلق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زندگی تھی، آپ کی ایک ثقافت تھی، آپ کا ایک زمانہ تھا، اس میں آپ بہت کچھ کھاتے تھے، اس میں آپ کچھ خاص جانوروں پر سواری کرتے تھے۔ اس زمانے میں اگر آپ نے جہاد کیا تو آپ خاص طرح کا اسلحہ استعمال کرتے تھے، آپ کا ایک خاص لباس ہوتا تھا، آپ کا گھر ایک خاص طریقے سے بنا ہوا تھا۔ تو اس حوالے سے بھی بہت کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ سمجھ لینا چاہیے کہ جو اطاعت ہوتی ہے وہ اصل میں وہ دین کے معاملات میں ہوتی ہے۔ دنیا کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر نخل کا جو بڑی مشہور روایت ہے صحیح مسلم کی، ایک دفعہ حضور کہیں سے گزرے تو لوگوں نے کھجوروں میں پیوند کاری کر رہے تھے، آپ ہے کہ مکہ کے ایک تاجر تھے، یہ مدینے کا ذکر ہے، اور وہاں کے لوگ نخلستان لگاتے تھے۔ حضور کو شاید اس طرح اندازہ نہیں تھا، آپ نے کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، اس کا کیا فائدہ؟ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، رسول اللہ کے رسول نے کہہ دیا تو نہیں کرتے۔ اگلی دفعہ فصل ہی نہیں ہوئی تو لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ، ہم نے آپ کے کہنے پہ یہ کیا اور نتیجہ یہ نکلا۔ تو آپ نے پھر اس پر تبصرہ کیا کہ بھئی تم اپنے دنیا کے معاملات بہتر جانتے ہو، میں تو دین تمہیں دینے کے لیے آیا ہوں، اگر اس معاملے میں تمہیں زیادہ تجربہ ہے ہمارے تو مناسب سمجھو گے کر لو۔ اور یہ کئی دفعہ ہوا، سیرت میں بہت سے چیزیں ہیں، ذخیرہ احادیث میں بہت کچھ اس حوالے سے بیان ہوا ہے جس کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو اطاعت کے لیے دین کا حکم ہونا ضروری، یہ بڑی اہم بات ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اس آیت میں یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ مذہبی اطاعت کا، دینی اطاعت کا مرجع صرف اللہ اور اس کے رسول، کوئی عالم دین، کوئی امام، کوئی فقیہ، کوئی مجتہد، کسی کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہر شخص کو اپنی بات یہاں سے ثابت کرنی ہوگی، اپنی نسبت ثابت کرنی ہوگی، یہ بتانا پڑے گا کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول کی منشا بیان کروں،
تو یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اس میں ایک اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ دیکھیے، میں پہلے بھی شاید کسی موقع پر توجہ دلائی تھی کہ ذکر تو اللہ کا ہوتا ہے اور رسول کا ہوتا ہے، لیکن اس دنیا میں صرف رسول ہی سامنے ہوتا ہے۔ اللہ کی اطاعت صرف اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ یہ مذہبی نوعیت کے معاملات ہیں، جو میں نے توجہ دلائی نا آپ کو کہ یہ دینی نوعیت کا حکم ہونا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ کا نام صرف اس لیے جاتا ہے، ورنہ اصل میں اطاعت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ میں نے دیکھا ہے، نہ آپ نے دیکھا ہے، نہ صحابہ کرام میں سے کسی نے دیکھا تھا۔ جبریل امین نہ مجھ پہ آئے ہیں، نہ آپ پہ آئے ہیں، نہ صحابہ کرام پہ آئے ہیں۔ یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، تنہا ماخذ ہے آپ دین کا۔ تو آپ جس چیز کو دین کہہ دیں وہ دین بن جائے گا، جس کو آپ حکم کہہ دیں وہ حکم بن جائے گا۔ ہم یہ نہیں مانتے تو اسلام سے باہر ہو جائیں گے۔ اصلاً اطاعت اللہ کے رسول کی ہے، اور ان کی اس حیثیت کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ چیلنج کرے گا تو اسلام کے دائرے سے باہر ہو جائے گا۔ اللہ کا نام ہمیشہ ان مواقعوں پر اس لیے لیا جاتا ہے کہ جہاں معاملہ ہدایت کا ہوتا ہے، جہاں معاملہ نجات کا ہے، جہاں معاملہ دین کا ہے، اصل میں وہاں پر پھر رسول جو ہے وہ مرجع اطاعت ہے۔ ورنہ دنیا کے معاملات میں قرآن بھی واضح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو واضح کر دیا کہ اطاعت کی ضروری ہے۔ پھر ایک آخری چیز اس حوالے سے مجھے بیان کرنی ہے کہ پچھلی دفعہ جو ہم نے ایک صفت پڑھی تھی کہ قانتین کی، والصابرین والصادقین والقانتین، سورہ آل عمران میں صفات پڑھی تھی نا، تو وہ جو قانتین تھے، فرما بردار، وہ اصل میں نفسیات کا بیان تھا۔ تو یہ غالب ہے اور وہ نفسیات ہے۔ قانت ہونا، فرما بردار ہونا ایک نفسیاتی رویہ ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ دیکھیے نفسیات کیا ہوتی ہے، کوئی خواہش آئے، کوئی تعصب آئے، کوئی مفاد آئے، میں نے اس کو نہیں سننا، میں نے اللہ اور اس کے رسول کیا ہے کہ جب حکم آئے گا میں سر جھکا دوں، میں اپنی خواہش کو، اپنے تعصبات کو، اپنے مفادات میں کو کونے میں رکھ کے اس کی بات مانوں گا۔ اور یہاں کیا مفاد بیان ہوا ہے؟ مال۔ اس کے پاس پیسے ہیں، اسے کچھ نہیں کرنا، 10 لاکھ روپے آگے جمع کرا دے کہیں پہ، سود پہ دے دے، تو پیسے تو اس کے زیادہ ہو جائیں گے، اتنا بڑا مفاد ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر اگر نہیں کیا ہم نے، ہم سود کھانے سے بچ گئے، ہم نے اطاعت کر لی۔ یہ ہم نے کیا کیا؟ یہ فرما برداری اختیار۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف آئیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ لوگو دوڑو، مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ یہاں صرف بات اتنی نہیں ہے کہ دوڑو اور جلدی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ مسابقت کرو۔ کس چیز کی طرف؟ اللہ کی بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان اور زمین کے برابر ہے، اور جو نیکوکاروں کے لیے تیار کی گئی، متقیوں کے لیے تیار کی گئی۔ اور پھر ان کی خصوصیات بیان ہوئی ہیں کہ الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو خوشحالی میں، تنگی میں خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور ایسے ہی نیکوکار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو اب ایک ایک ہم اس چیز کو لے کر یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں۔ ایک چیز تو وہی ہے جو میں نے عرض کی کہ یہاں پر توجہ دلائی گئی ہے کہ کمپٹیشن کرو، یعنی ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ساریوں کے الفاظ کا مطلب یہ کہ مسابقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھو، اور کس چیز کے لیے؟ اللہ کی بخشش، اور پھر اس جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر۔ یہ جنت کا بیان ہے۔ آج بھی کسی نے مجھ سے ای میل پر سوال کیا کہ میں نے ناول میں یہ بیان کیا ہے کہ جنت زمین پہ ہوگی، کبھی اس کا ذکر آسمانوں پہ۔ تو اصل میں یہ قرآن مجید کا تصور یہ ہے کہ زمین جنت سے لے کر جنت جو ہے وہ زمین سے لے کر آسمانوں تک ہوتی ہے۔ اور جس طرح میں نے بیان کیا، ظاہر ہے کہ اس میں غلطی کا کوئی امکان نہیں، لیکن قرآن مجید کے بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ رہائش جو اہل جنت کی ہوگی وہ زمین پر ہی ہوگی، اور پھر ان کی سیرگاہیں اور ان کے جو جاگیریں آپ کہہ لیجیے وہ پھر آسمانوں تک پھیلی ہوں گی۔ اور قرآن مجید بیان کرتا ہے یہ جنت اتنی بڑی ہے، آسمانوں کے برابر اور زمین کے برابر، اتنی وسیع و عریض جنت ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ کتنی بڑی چیز ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس جنت کے بارے میں تو ہم اس دنیا میں اب سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کھربوں اربوں جیسے الفاظ بھی، کھربوں اربوں میل جیسے الفاظ بھی، اور کھربوں اربوں ستاروں جیسے الفاظ بھی بہت چھوٹے ہیں، بہت چھوٹے، کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ یہ اتنی بڑی ہے کہ تصور میں نہیں آ سکتی۔ یعنی ہم تو دیکھیں نا 500 گز کا پلاٹ کوئی ہو، 100 گز کا پلاٹ ہو، 200 گز کا پلاٹ ہو،
تو کتنا اس کے لیے زندگی لگا دیتے ہیں، ایک گھر بنانے کے لیے ہم زندگی لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو اتنی بڑی جنت دے رہے ہیں کہ جس میں زمین بھی ہے اور جس میں آسمان بھی ہیں سارے، اور جو جتنی محنت کرے گا اس کو اس میں سے اتنا ہی حصہ ملے گا۔ تو اب دیکھیے کیا محنت کرنی ہوگی، کیا کرنا ہوگا۔ کام مشکل ہے، کام مشکل ہے، اور وہ مشکل کام کیا ہے اب وہ سنتے جائیے۔ پہلی چیز یہ کہ تنگی میں اور خوشحالی میں خرچ کرنا۔ دیکھیے خوشحالی میں خرچ کرنا اس لیے مشکل ہوتا ہے کہ خوشحالی میں انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ اور آئے اور بڑھتا چلا جائے، لیکن اس سے کہیں زیادہ مشکل، یعنی خوشحالی میں تو پھر لوگ حوصلہ کر لیتے ہیں جن کو کچھ توفیق ہو جائے، لیکن جب انسان کے اوپر تنگی آ جائے، جب معاشی طور پر حالات اچھے نہ ہوں، اس صورت میں خرچ کرنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ نے سودا یہ کرنا ہے اس جنت کا جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، تو پھر اتنی ہمت تو پیدا کرنی پڑے گی کہ حالات اچھے ہیں تب بھی خرچ کریں گے، اور حالات اچھے نہیں ہیں تب بھی خرچ کریں گے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ بہت حوصلے کا کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن اسی لیے اس اسلوب کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اور یہ قرآن مجید میں صرف دو ہی جگہ یہ اسلوب اختیار کیا گیا ہے، ایک یہاں پر اور دوسرا ہے سورہ حدید۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز یہ بیان کی ہے کہ تم خرچ کرو مال کو، اور ایسے بنو کہ خوشحالی ہو تب بھی خرچ کرو، اور جب تنگی ہو تب بھی خرچ کرو۔ اور پھر اس کا نمونہ ہم جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی زندگی، حضرت ابو بکر جنگ تبوک کا موقع تھا، پورا مال دے دیا، حضرت عمر نے آدھا مال لے کے آ گئے، بلکہ کمپٹیشن تھا ان کے درمیان، حضرت عمر یہ کہہ رہے تھے آج مجھ سے زیادہ کون کرے گا، حضرت ابو بکر گھر کا پورا سامان لیا۔ اور جو غریب صحابہ تھے وہ جتنی ان کی جد و جہد تھی، محنت تھی، جو محنت مزدوری کی تھی، انہوں نے ایک کھجور کی اگر ایک مٹھی ملی تھی انہیں اپنے جو محنت کی تھی اس کے بدلے میں، تو وہ کھجور ہی لا کے انہوں نے پیش کر۔ دونوں کی بڑی فضیلت ہے، دونوں کا بڑا مقام ہے، اور دونوں کو پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، تنگی میں بھی خرچ کرنے والے اور خوشحالی میں بھی خرچ کرنے والے۔ دوسرا وصف کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے۔ دیکھیے یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب احسان کر دیتے ہیں، یعنی خاص سیاق کلام کے پہلو سے میں بتا رہا ہوں کہ مال انسان جب انسانوں پر خرچ کرتا ہے تو اس کے بعد ذرا سے بھی خلاف توقع رد عمل یا رویہ سامنے آ جائے، اپنے خیال کے مطابق ہمیں پذیرائی نہ ملے، ہم تو یہ خیال کر رہے ہوں کہ ہم نے تو اتنے پیسے دیے ہیں اور اس کے بعد سامنے والا ہماری بڑی عزت کرے گا، اس نے تو عزت ہماری کی نہیں، ہماری تو جناب اس نے بہت واہ واہ کی نہیں، تو ہمیں پھر غصہ آ جاتا ہے۔ یا کوئی آدمی تھوڑا سا اس نوعیت کا ہو، اس کا رویہ منفی ہو، ہوتا ہے، لوگ آپ خرچ کر رہے ہیں وہ آپ کے ساتھ غصہ کریں گے، آپ کے اوپر بدسلوکی کریں گے، پھر انسان کو اور غصہ آتا ہے اور اپنے آپ کو حق بجانب بھی محسوس کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ توجہ دلا رہے ہیں کہ وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، اور یہ بڑی مشکل بات ہے، بڑا مشکل کام ہے۔ لیکن میں نے عرض کیا کہ ریوارڈ اگر آپ ذہن میں لے آئیے کہ ہم دنیا میں اگر 200 گز کا 500 گز کا گھر بنانا چاہیں تو زندگی لگا دیتے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ایک کاروبار کرنے کے لیے یا کیریئر میں جاب میں آپ باس کی کتنی باتیں برداشت کرتے ہیں، یا اپنے کلائنٹ سے کتنی باتیں برداشت کرتے ہیں۔ تو جنت خریدنی ہے تو جن پہ خرچ کیا ان کی کچھ باتیں برداشت کرنا، تو یہ تو سودا پھر کرنا پڑے گا۔ تو اس میں خاص اس پہلو سے بھی ذکر ہے، اور عمومی طور پہ بھی ظاہر ہے کہ غصہ کرنا کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے۔ ہاں یہ ذہن میں رہے کہ قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا ان لوگوں کو غصہ نہیں آتا، یہ نہیں کہا، یہ کہا غصے کو پی جاتے ہیں۔ غصہ آنا تو بڑی فطری چیز ہے، کوئی بات غلط ہوگی تو غصہ آئے گا، لیکن یہ لوگ غصے کو پی جاتے ہیں۔ اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ اسی یہ عادت بن جائے اور موقع بے موقع اس کا ظہور ہوتا رہے، یہ چیز ہے۔ اور تیسرا جو ان کا وصف یہاں پر بیان ہو رہا ہے والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہ جو معاف کرنا ہے یہ بہت بڑی بات ہے، خاص طور پر اس سیاق کلام سے آپ دیکھیں کہ کسی نے غصہ کیا، آپ غصہ تو پی گئے، یعنی کسی نے غصہ کیا، آپ کو بھی غصہ آیا، آپ نے اپنا غصہ تو پی لیا لیکن آپ نے معاف نہیں کیا۔ مطلب کیا ہے کہ دوبارہ میں تمہارے ساتھ احسان نہیں کروں گا۔ تو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان آئندہ بھی احسان کرتا ہے، اس کا رویہ وہی ہو جو پہلے تھا، رویے میں تبدیلی نہ آئے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے نا معاف کر دیا، غصہ پی گئے، تو یہ معاف کرنا یا غصہ پینا ایسا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہارے ساتھ برائی نہیں کر رہا، تمہیں برا بھلا نہیں کر رہا، لیکن اصل جو مطلوب ہے تمہارا ایٹیچیوڈ، تمہارا رویہ ایسا ہونا چاہیے کہ آئندہ بھی تم جیسے تھے ویسے ہی رہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگوں کو میں پسند کرتا ہوں،
ایسے لوگوں سے میں محبت کرتا ہوں. تو تعلقات کی وہی سرفتہ باقی رہنی چاہیے. یہ ہے معافی کا مطلب. اور سورہ شورى میں ہم دیکھیں گے ان احکام کی بڑی تفصیل آئے گی. منتخب مقامات میں سے ایک مقام سورہ شورى کا بھی ہے, وہاں پر اس کی کچھ تفصیل کے ساتھ ذکر آئے گا. اچھا, پھر اگلی آیت جس کا ہم اب مطالعہ کر رہے ہیں اور یہ آخری آیت ہے. والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. یہ وہ لوگ ہیں جن سے کسی بدکاری کا اگر ارتکاب ہو جائے یا اپنی جانوں پر ظلم کر دیں تو انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور پھر یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت اسلوب میں کہتے ہیں کہ اور اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کرنے والا. کتنی امید دلائی اللہ تعالیٰ. تم آؤ گے مجھے تیار پاؤ گے, مجھ سے بڑھ کر کون معاف کرنے والا. اور اس میں کوئی شک نہیں, آپ 1000 دفعہ غلطی کر دیں اور 1000 دفعہ اللہ کے حضور پہنچ جائیں, اللہ تعالیٰ جس چیز کی تلقین کر رہے ہیں کہ غصہ پی جاؤ اور معاف کر دو, تو آپ کا کیا خیال ہے خود وہ اس معاملے میں کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو وہ خود اس معاملے میں آخری درجے کی ہستی, آخری درجے کی جو وہ سکھا رہے ہیں. یعنی یہ جتنے بھی اخلاقیات سکھا رہے ہیں آپ غور کیجئے, اور یہ بڑی بڑی اہم بات ہے, آپ غور سے سنیے اس بات کو. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کردار ہے. یہ جو کمال خوبیاں بیان ہو رہی ہیں نا, خرچ کرنے والے ہیں, معاف کرنے والے ہیں, غصہ پی جانے والے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی سیرت ہے. اصل میں اللہ تعالیٰ اپنے جیسے لوگ ڈھونڈ رہے ہیں جو ان کی جیسے سیرت والے ہو. ظاہر ان جیسا کون ہو سکتا, کوئی نہیں ہو سکتا, لیکن ان کے قریب پہنچنے کی جو جتنی کوشش کر سکے اس کا اجر اتنی زیادہ ہو. یعنی اللہ تعالیٰ کو تو اپنے ساتھ کچھ دوست چاہیے. یعنی اس سے بڑی کیا الفاظ کہوں, یہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا الفاظ, دوست چاہیے, ساتھی چاہیے. جنت میں اللہ تعالیٰ کو اصل میں ایسے لوگ چاہیے جو اللہ تعالیٰ جیسے بننے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم تو نہیں بن سکتے, لیکن جو کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس جنت میں بسائیں گے. اس کا آگے ذکر آ رہا ہے, لیکن جو توجہ میں دلا رہا ہوں کہ جتنے بھی اخلاقیات یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی اخلاقیات, وہ خود ایسے ہیں. اور اس دنیا میں اس کا اگر کوئی کامل ترین رول ماڈل ہے تو حضرات انبیاء علیہ السلام, اور ہمارے پاس اس وقت جس ہستی کی سیرت مکمل طور پر موجود ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. آپ کی زندگی یہی تھی. تو اصل میں آپ جب ان احکام پہ عمل کریں تو آپ یہ سمجھا کریں کہ میں اللہ تعالیٰ سے دوستی کر رہا ہوں اور اس کی راہ پہ چل رہا ہوں, پھر مزہ آئے گا, پھر مشکل کام بھی آسان ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے بڑھ کر معاف کرنے والا کون ہو سکتا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا, جانتے بوجھتے وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جانتے بوجھتے اپنے گناہوں پر اصرار نہیں کرتے. تو یہ اب ان کو سمجھ لیجئے, یہ پہلی چیز تو یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے معافی مانگنا ہے. یعنی دو بڑے گناہ ہوتے ہیں نا, گناہوں کی 3 قسمیں ہیں, وہ آگے آ رہا ہے مختلف مقامات پر ہم پڑھیں گے. یہ جو گناہوں کی 3 بڑی قسمیں ہیں, ایک ہے فواحش, بدکاری, دوسرا ہے انسان کسی کے حقوق کو پامال کرتا ہے, اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے نفس پہ ظلم کرنا, اسم بھی اسے کہا جاتا ہے, منکر بھی اسے کہا جاتا ہے. اور تیسرا وہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے. تو کسی کے ساتھ زیادتی آپ کرنے جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میرے پاس آنے سے پہلے اس سے معافی مانگیں, پھر میرے پاس آنا. اس لیے یہاں پہ اس کا ذکر نہیں کیا, اس کی فوری معافی نہیں ہوتی. فوری معافی ان 2 چیزوں کی, کہ انسان اپنی جان پہ ظلم کرے یعنی کوئی حق تلفی ہو جائے, یا یہ ہے کہ انسان سے کسی فحش کا ارتکاب ہو, یا اللہ کی بارگاہ میں کوئی نافرمانی ہو جائے. اللہ کی بارگاہ میں کوئی نافرمانی ہو, کسی منکر کا ارتکاب ہو جائے, یا کسی فحش کا ارتکاب ہو جائے, کسی اسم کا ارتکاب ہو جائے, تو پھر انسان جیسے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. اور یہ ایک وقتی لغزش ہے, قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ وقتی لغزش ہوتی ہے, یہ ان کا مستقل کردار نہیں ہوتا کہ گناہ کرتے چلے جائیں. یعنی یہ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی ساری زندگی گناہ کرتا رہے, مگر اس سے یقین جانیے دوسرا پہر نہیں گزرے گا ایسے مومن کو, دوسرا پہر نہیں آئے گا اس کے اوپر, دوسرا گھنٹہ بھی نہیں آئے گا اس کے اوپر, فوراً متنبع ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا پرست جو ہوتے ہیں وہ خدا کو بھول کر نہیں جیتے. یہ وقتی طور پہ انسان تو انسان ہے, انسان پہ شہوت کا بھی غلبہ ہو سکتا ہے, انسان معصیت بھی کر سکتا ہے, انسان غفلت میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے, خدا ہر وقت یاد نہیں رہ سکتا, خدا یاد آ جاتا ہے. یوں نہیں ہوتا کہ خدا کو ہر وقت یاد رکھا جائے, انسان ہے بھول جاتا ہے, لیکن مستقل بھولا نہیں پھر وہ مومن نہیں, پھر وہ غافل. مومن کو تو خدا فوراً یاد آ جاتا ہے,
اور اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے نا کہ چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ چوری کرے، چاہے وہ زنا کرے، 3 دفعہ آپ نے کہا ہے، چاہے وہ زنا کرے چاہے وہ چوری کرے۔ تو اتنے بڑے جرائم کے ارتکاب کے باوجود بھی اگر اللہ تعالیٰ یاد آ جائے پھر آدمی پلٹتا ہے اور پھر انسان جو ہے وہ بن جاتا ہے جو اللہ کا مطلوب انسان ہے، اور پھر اس کا بدلہ آخر میں پھر اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں کہ اولئک، یہی لوگ جزاؤہم مغفرہ، کہ جن کا بدلہ ہے اللہ کی بخشش۔ ہر جگہ دیکھیے مغفرۃ من ربہم، کیونکہ ہر حال میں انسان سے کچھ نہ کچھ کوتاہیاں تو ہو جاتی ہیں نا، ہمیشہ پہلے مغفرت آتی ہے، بخشش۔ اللہ تعالیٰ یوں نہیں کریں گے کہ جنت میں بھیجنے سے پہلے خوب ذلیل و رسوا کریں گے، تم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا، نہیں، پہلے مرحلے پر معاف کر دیں۔ اور پھر باغ، جنت کے باغ، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اس سب کی تفصیل میں پچھلی دفعہ کر چکا ہوں۔ اور آخری بات، نعم اجر العاملین، کیا ہی اچھا ہے عمل کرنے والوں کا بدلہ۔ اور جس چیز کو دیکھیے اللہ تعالیٰ اچھا کہہ رہے ہیں، جس کی وہ خود تعریف کر رہے ہیں، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ جگہ، وہ مقام، وہ نعمتیں کتنی خوبصورت ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب